الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس میں بریلوی مسلک کے دعوت اسلامی کے امیر الیاس قادری صاحب کا ایک بیان چل رہا ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں، اس کی ہیڈنگ لگائی ہوئی ہے دہی شریف، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی مدینہ شریف کی دہی شریف کو جو ہے برا نہیں کہنا چاہیے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے دہی کو جو ہے وہ کہہ دیا کہ وہ خراب ہے، تو اس سے پھر میری نسبت بھی سلب ہو گئی، اور پھر مجھے جو ہے کہا گیا کہ آپ وہاں کی کسی شے کو خراب نہیں کہہ سکتے۔ وہ ویڈیو مجھے دیکھنے کے بعد انتہائی تعجب ہوا کہ الیاس قادری صاحب دعوت اسلامی جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، بریلوی مسلک، اس مسلک کے اکابرین مسجد نبوی اور کعبہ کے امام کو یہ کافر سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی کتابوں میں تو مرتد، زندیق اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے بھی لگائے گئے ہیں جو ہے آئمہ پہ۔ سوال یہ ہے کہ جو پوچھنے کی بات وہ یہ ہے کہ آپ مسجد نبوی کی دہی کو شریف بھی کہہ رہے ہیں، ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے جو ہے دہی کو برا کہا تو اس پر عتاب آیا، اس کی نسبت سلب ہو گئی اور کہا گیا کہ دہی کو برا نہ کہو۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا حرم کے اماموں کو کافر، مرتد، بے دین جو تم نے کہا ہے، تمہارے اس اصول کی روشنی میں وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ تمہارے بڑوں کی کتاب، میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، آپ کے مولوی فیض احمد اویسی کی کتاب ہے امام حرم اور ہم، اس میں صفحہ نمبر 19 پہ انہوں نے حرم کے اماموں کو بے ادب اور گستاخ کہا، اور کہا کہ اپنی قوم کو بتاتے ہوئے کہا کہ بے ادب اور گستاخ کے پیچھے تیری نماز برباد ہو گئی۔ عجیب حیران کن بات یہ ہے کہ دہی کو برا کہہ دو تو عتاب آ جاتا ہے، لیکن آپ کے بڑوں نے کعبۃ اللہ کے اماموں کو کہا کہ وہ گستاخ ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز ہی برباد ہو گئی۔ اسی طریقے سے یہ میرے پاس دوسری کتاب ہے آپ کے مسلک کے مفتی غلام محمد کی، کیا ہر فرقے کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے؟ اس کے صفحہ نمبر 22 پر انہوں نے لکھا ہے امام کعبہ اور امام مسجد نبوی عبدالوہاب نجدی اور دیگر عبارات کفریہ کے قائلین کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان کو کافر نہیں مانتے، لہٰذا امام کعبہ اور امام مسجد نبوی کافر ٹھہرے، مرتد ٹھہرے، جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے، اور ایسے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنی ناجائز ہے اور ان کا ذبیحہ مردار ہے۔ پہلی بات آپ یہ غور کریں کہ امام مسجد نبوی اور کعبہ کے امام کو کافر اور مرتد بھی کہا گیا، اور دل نہیں بھرا تو کہا کہ ان کے پیچھے نماز بھی ناجائز ہے اور ان کا ذبح کیا ہوا جانور بھی مردار ہے۔ میں یہاں ان کے فتوے پر آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ کس بنیاد پر کفر کا حکم لگایا گیا، وہ ذرا بنیاد دیکھیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ بنیاد یہ کہ چونکہ یہ لوگ عبدالوہاب نجدی کو کافر نہیں کہتے، یعنی ہم کسی کو کافر نہیں کہتے تو ان کے فتووں سے ہم کافر ہو جائیں گے۔ کعبہ کے امام اور مسجد نبوی کے امام چونکہ عبدالوہاب نجدی کو کافر نہیں کہتے لہٰذا کافر ہو گئے۔ بڑی عجیب سی بات ہے ان کے نزدیک۔ اسی طریقے سے اسی کتاب میں صفحہ نمبر 21 کے اوپر ہیڈنگ لگائی ہوئی ہے کہ امام کعبہ اور امام مسجد نبوی کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، اور ان کے احمد رضا خان نے اپنا بیٹا جسے بنایا ہوا تھا، مولوی حشمت علی قادری رضوی لکھنوی، جو انڈیا کے لکھنؤ اور پیلی بھیت کا رہنے والا تھا، احمد رضا نے اس کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اپنا خلیفہ تھا احمد رضا کا، وہ جو پاکستان اور تحریک پاکستان کا سخت دشمن تھا، جس نے تحریک پاکستان میں محنت اور جو ہے مشقت کرنے والے اور اس میں حصہ لینے والے مسلمانوں کو کافر و مرتد کہا تھا، اور کہا تھا کہ ان کی بیویاں ان کے نکاحوں سے نکل گئی۔ اس حشمت علی قادری کی میرے پاس کتاب ہے فتاوی حشمتیہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس مولوی حشمت علی قادری کی یہ کتاب پاکستان کے بریلویوں نے چھاپی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ان کے کھاتے کو ڈال رہے ہیں، کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ان کے مکتبوں سے چھپی ہوئی ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم آپ کو بتا دیں گے ملتی بھی کن کن مکتبوں سے، مکتبہ رضویہ، مکتبہ غوثیہ لاہور کے مکتبوں سے آپ کو مل جائے گی۔ اس میں صفحہ نمبر 161 پر عجیب بات لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ آج کل حرمین طیبین پر ابن سعود نجدی خزلہ الواحد القہار غلبہ، اور وہ قابض ہیں، ان کے ہم عقیدہ وہابیہ نجدی اپنے عقائد کفریہ کے سبب بحکم شریعت مطہرہ کافر و مرتد اور خارج از اسلام ہیں۔ اور صفحہ نمبر 162 پہ لکھا، بہرحال جس سنی حنفی مسلمان کہلانے والے نے جان بوجھ کر مکہ معظمہ یا مدینہ طیبہ میں یا کہیں اور ابن سعود مردود خزلہ المعبود کے مقرر کردہ اور ان کے ہم عقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بحکم شریعت مطہرہ وہابی نجدی کو قابل امامت مسلمان سمجھ کر خود کافر و مرتد اور زندیق ہو گیا۔ یہاں آپ حیران ہوں گے، میں نے پہلا حوالہ پڑھا تھا آپ کے سامنے، اس حوالے کے اندر یہ تھا کہ امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام اس لیے کافر ہیں کہ وہ عبدالوہاب نجدی کو کافر نہیں کہتے، اور یہاں پر فتاوی حشمتیہ مولوی حشمت علی قادری کہہ رہا ہے کہ جو شخص جو ہے امام کعبہ اور مسجد نبوی والے کے پیچھے امام کے پیچھے نماز پڑھے گا وہ بھی کافر ہے۔ یعنی کتنا عجیب سی بات ہے، یہ ان کو کافر نہیں کہتے وہ بھی کافر ہیں، اور جو ان کو مسلمان سمجھ کے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ اور میں آگے ایک چھوٹی سی بات پیش کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ یہ ان کا لاہور سے ایک رسالہ چھپتا ہے، کلمہ حق،
ابھی دسمبر 2019 میں ان کا رسالہ چھپا ہے. اس کے اندر جو ہے انہوں نے ایک ہیڈنگ لگائی ہے توہین مدینہ پر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ. لکھا ہے کہ شفا شریف میں قاضی ایاز علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ مدینہ طیبہ کی مٹی خراب ہے. حضرت امام علیہ الرحمہ نے فتویٰ دیا کہ اسے 30 کوڑے مارے جائیں، 30 درے مارے جائیں اور قید کیا جائے. اور فرمایا ایسا شخص تو اسی لائق ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے. وہ مقدس زمین میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اس کی نسبت گمان کرتا ہے وہ خراب ہے. ایسا شخص جو مسجد نبوی مدینہ طیبہ کی مٹی کو برا کہے، وہ شخص اس کو 30 درے مارے جائیں، قید کیا جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے. کہ بہت بڑے عالم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس کی بات کو آپ پیش کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مٹی کو خراب کرنے والے کو، خراب کہنے والے کو قتل کرنے کا حکم دے رہے تھے، اور آپ مسجد نبوی کے اماموں کو کافر کہہ رہے ہیں، آپ امام کعبہ کو کافر کہہ رہے ہیں. اور ایک دوسری طرف الیاس قادری کہہ رہا ہے کہ جی اس بندے پر عتاب نازل ہوا جس شخص نے کہا کہ وہاں کی دہی خراب ہے. اور عجیب بات یہ کہ آپ امام کعبہ اور مسجد نبوی کے اماموں کو کافر و مرتد کہہ رہے ہیں. خود سوچیں، تھوڑا سا عقل کو استعمال کریں. ہم مسلکوں کو سے نکل کر، کیا دیوبندی کیا بریلوی مسلک سے نکل کر تھوڑی دیر سوچیں بیٹھ کر کہ میری بات کو آپ سننے کے بعد حوالہ جات کے ساتھ، میں نے کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا، حوالہ جات سے سننے کے بعد آپ نتیجہ خود اخذ کر لیں. کیا یہ انصاف کے دائرے میں چل رہے ہیں یا یہ انصاف ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق